ताया अबू ताया अब्बा हम सब बहन भाइयों को बहुत चाहते थे। हम 6 बहन भाई थे, 3 भाई और 3 बहनें। मैं इन सब में बड़ा था और 10वीं जमात में पढ़ता था। मैंने जब से होश संभाला था अपने छोटे से घर में तायाबू को रहते देखा था। हमारे घर में सिर्फ 3 कमरे थे, जिसमें से एक तायाबा के पास था। बाकी 2 कमरों में घर के बाकी लोग रहा करते थे। ड्राइंग रूम नाम की कोई चीज़ हमारे घर में ना थी। जो जो मैं बड़ा हो रहा था, मेरे दिल में जगह की तंगी का एहसास शिद्दत पकड़ता जा रहा था। अक्सर औकात मेरे स्कूल के साथी मुझसे मिलने आते तो उन्हें बिठाने के लिए कोई माकूल जगह ना थी, और ये सब कुछ महज तायाबा की वजह से था। मैं सोचता कि अगर तायाबा हमारे घर में ना रहते होते तो मैं उनके कमरे को बैठक बना सकता था। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी छोटी बहन शैला भी, जो 8वीं जमात में थी, यही सोचा करती थी। तायबा मेरे दादा की पहली बीवी के बेटे थे। इस तरह हमारे और उनके बीच सौतेले रिश्ते की जंजीर थी। ताहम ताया अब्बा ने कभी प्यार में कमी ना की थी। उनकी मोहब्बत और तवज्जो मुझ पर ख़ास तौर पर ज़्यादा थी। इसकी वजह ये थी कि मैं घर में सबसे बड़ा था और मेरी सूरत ताया अब्बा से बहुत मिलती थी। मेरे हर इम्तिहान और हर टेस्ट की तफसील वो ज़रूर पूछा करते और कभी कभी नसीहत भी किया करते। अक्सर औकात में उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। तायबा की उम्र 60 साल के करीब थी। उनकी सेहत रफ्ता रफ्ता गिर रही थी। यूं तो अपना काम अपने हाथ से करने के आदी थे, मगर उधर 2-3 बरसों से उनकी गिरती हुई सेहत ने उनकी ताकत छीन ली थी। और अब वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए हम बहन भाइयों को पुकारा करते थे। शैला और नादिया वैसे ही कामचोर थी। मैं अक्सर पढ़ाई का बहाना कर देता था। बाकी बहन भाई अभी काफ़ी छोटे थे। अक्सर ऐसा होता है कि तायाबा के पास पान दान में पान ख़त्म हो जाते और पान लाने के लिए मुझे बाजार भेजते। मैं पान लेने जाता तो रास्ते में कोई दोस्त मिल जाता। तायबा के रुपए मेरी जेब में रह जाते और मैं 2 घंटे बाद वापस आता तो तायबा मेरा इंतज़ार कर रहे होते। मगर मैं बेरहमी से कह देता, ये लीजिए तायबा अपने रुपए, पान नहीं मिले, अब मैं बार बार बाजार नहीं जा सकता। कभी यूं भी होता कि तायबा की तबीयत ख़राब होती, वो शैला, नादिया या मुझे पुकारते कि थोड़ी देर उनका जिस्म दबा दें, मगर हम तीनों में से कोई ना कोई बहाना कर देते। कभी तायबा के बेहद इसरार पर मैं टांगे दबाने बैठ जाता तो इतने हल्के हाथों से दबाता जैसे हाथों में दम ही ना हो। हालांकि मैं स्कूल में क्रिकेट की टीम का कप्तान था। आजिज आकर तायबा बस कह देते और मैं खुशी खुशी उनके कमरे से खिसक जाता। इसी किस्म की बहुत सी बातें होती। हम सब बहन भाई लुत्फ ले लेकर एक दूसरे को सुनाते रहते। तायबा हमारी इन हरकतों को महसूस तो करते, मगर मुंह से कभी कुछ न कहते। उन्होंने अब्बू से कभी हमारी शिकायत ना की थी। तायबा का कमरा किनारे वाला था। हम लोग जानबूझकर उधर से ना गुजरते कि वो कहीं किसी काम से पुकार ना बैठें। घर में जगह की तंगी थी। उसका जिक्र हम अम्मी से करते तो वो खामोश हो जाती। अबू से कुछ कहने की हमारे अंदर हिम्मत ना थी, वो बहुत गुस्से वाले थे। कुछ दिन और गुजरे, मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया। तायबा ने बहुत खुशी मनाई और मेरे लिए एक खूबसूरत सूट भी सिलवाया। मैं सूट पहना तो खुशी से मेरा अंग अंग नाचने लगा। अब मैं कॉलेज में आ गया और मुझे पढ़ने के लिए मुनासिब जगह की ज़रूरत थी, जो ज़ाहिर है इतने लोगों में मुमकिन ना थी। जो जो दिन गुजर रहे थे, मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। मैं साइंस का तालिब इल्म था और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे अलहदा कमरे की ज़रूरत है, मैं इतने शोर और हंगामे में नहीं पढ़ सकता। जावेद बेटा, इतने छोटे घर में तुम्हें अलहदा कमरा क्यों कर मिल सकता है? अम्मी ने कहा, आखिर ताया अब्बा क्यों रहते हैं यहाँ, वो अपने घर क्यों नहीं चले जाते गांव? मैंने गुस्से से कहा, बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं करते। वो तुम्हारे ताया अब्बा हैं और तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं खामोश हो गया, मगर हमारी बातें शायद ताया अब्बा ने सुन ली थी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, जावेद बेटे, मैं सोचता हूँ कि बाहर के बरामदे में अपना पलंग डालूं और तुम इस कमरे में आ जाओ। तुम्हें पढ़ना लिखना होता है, इतने शोर में क्या खाक पड़ोगे? खुदा करे तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ।
میں نے طیبہ کی تجویز منظور کر لی، بلکہ اسی وقت ان کا پلنگ، ان کی چھوٹی سی چوکی جس پر وہ نماز پڑھتے تھے، برآمدے میں بچھا دی۔ اس کے بعد میں وہ چھوٹی سی میز بھی باہر لے آیا جن پر ان کی تصویر اور کلام پاک رکھا ہوا تھا۔ اب میں علیحدہ کمرے میں رہنے لگا، آرام سے مطالعہ کرتا۔ ابو نے پوچھا کہ تایا ابا برآمدے میں کیوں آ گئے؟ تو میں نے کہا یہ سب کچھ ان کی خواہش پر ہوا ہے۔ میری بات کی تائید میں طیبہ نے کہا، بھائی کمرے میں میرا دم گھٹتا تھا، یہاں برآمدے میں کھلی جگہ ہے اس لیے آ گیا ہوں۔ طیبہ کی مہربانیوں جو میری ذات کے لیے خاص تھی کم نہ ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ ایک روز میں نے موقع پا کر امی سے پوچھ ہی لیا، امی یہ طیبہ کا قصہ کیا ہے؟ یہ مجھے اس قدر تجویز منظور کر لی، بلکہ اسی وقت ان کا پلنگ اور ان کی چھوٹی سی چوکی جس پر وہ نماز پڑھتے تھے برآمدے میں بچھا دی۔ اس کے بعد میں وہ چھوٹی سی میز بھی باہر لے آیا جس پر ان کی تصویر اور کلام پاک رکھا ہوا تھا۔ اب میں علیحدہ کمرے میں رہنے لگا، آرام سے مطالعہ کرتا۔ ابو نے پوچھا کہ تایا ابا برآمدے میں کیوں آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ یہ سب کچھ ان کی خواہش پر ہوا ہے۔ میری بات کی تائید میں طیبہ نے کہا، بھائی کمرے میں میرا دم گھٹتا تھا، یہاں برآمدے میں کھلی جگہ ہے اس لیے آ گیا ہوں۔ طیبہ کی مہربانیاں جو میری ذات کے لیے خاص تھی کم نہ ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ ایک روز میں نے موقع پا کر امی سے پوچھ ہی لیا، امی یہ طیبہ کا قصہ کیا ہے؟ یہ مجھے اس قدر کیوں چاہتے ہیں؟ تب امی نے بتایا، تمہارے طیبہ کی بیوی بہت خراب تھی، وہ لڑ جگر کر علیحدہ ہو گئی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے اختر، تمہاری تائی امی اختر کو بھی ساتھ لے گئی، تب سے یہ بیچارے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اختر تم سے عمر میں بہت بڑا ہے لیکن پڑھا نہ تھا، اور باش لڑکوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا۔ طیبو اولاد کی محبت کو ترسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تم پر محبت نچھاور کرتے ہیں۔ امی کے بتانے سے مجھے صورتحال کا علم ہوا، پھر بھی بجائے طیبہ کی حالت پر ترس کھانے کے میں نے دل میں سوچا کہ اگر ان کا لڑکا خراب ہے تو یہ ہمارے گھر کیوں بس گئے آ کر؟ ایک سال اور خاموشی سے نکل گیا۔ میرے چھوٹے بھائی گڈو اور اجی اب اس قابل تھے کہ گیند بلا کھیلیں، مگر ان کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ گھر سے باہر بھیجنے کو نہ امی تیار تھی اور نہ ابو۔ ان کا خیال تھا باہر نکل کر بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب پھر وہی جگہ کا مسئلہ تھا۔ میری شیلا اور نادیہ کی رائے تھی کہ اگر طیبہ برآمدے میں نہ ہوتے تو یہ جگہ گڈو اور اجی کے کھیلنے کے لیے مناسب تھی۔ لیکن طیبہ کہاں جائیں؟ نادیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، واحد ایک کوٹری بیکار پڑی ہے، طیبہ آرام سے اس میں رہ سکتے ہیں، ان کا سامان ہی کتنا ہے۔ میں نے جواب دیا، باہر کی کوٹری بہت تنگ و تاریک تھی، دروازہ کھلا ہوا تو تھا اور روشنی آتی تھی، بند کر دو تو دم گھٹنے لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ تجویز ہم سب بہن بھائیوں نے کھلے بندوں میں دہرانی شروع کر دی۔ امی نے منع بھی کیا مگر تایا ابا نہ مانے اور ایک روز خود ہی اس تاریک کوٹری میں چلے گئے۔ تایا ابا کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ پانچوں وقت نماز کے بعد وہ ہم سب کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی نہ تھی، میں نے اپنے کانوں سے انہیں دعا مانگتے سنا تھا۔ دراصل وہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس قدر گر گرا کر میرے لیے دعا کرتے کہ میں شرمندہ ہو جاتا۔ جب سے تایا ابا کوٹری میں گئے تھے سب بچے خوش رہنے لگے۔ ابو نے تایا ابا سے خود اس سلسلے میں بات کی مگر انہوں نے ابو کو خاموش کر دیا۔ بھیا میرا سامان ہی کتنا ہے، میں اس کوٹری میں بہت خوش ہوں۔ تایا ابا ہم بہن بھائیوں کو چیزیں دیتے رہتے تھے۔ ہم نے بچپن سے ان کی میز کی دراز میں ایک سیاہ ڈبہ دیکھا تھا جس میں تالا لگا رہتا تھا۔ کئی بار دل میں کھوج ہوئی کہ کھول کر دیکھیں کہ اس ڈبے میں ہے کیا، مگر ایسا موقع نہ مل سکا۔ چابی وہ ہمیشہ اپنے ازار بند میں باندھ کر رکھتے تھے۔ جب تایا ابا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہنے لگی تو میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اپنا سیاہ ڈبہ کھولتے اور بند کرتے ہیں، کبھی موٹے شیشوں والی اینک لگا کر کچھ لکھتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابو نے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو بلایا، امی نے پرہیز کا پورا خیال رکھا اور ہم سب بہن بھائیوں نے بھی اپنی بساط پھر ان کی خدمت کی۔
مگر وہ اپنی عمر پوری کر چکے تھے۔ اچانک ایک رات اللہ کو پیارے ہو گئے۔ طیبہ کے انتقال کی خبر گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے سوم کے دن ان کا بیٹا اختر آن پہنچا۔ لمبا تڑنگا، بڑی بڑی مونچھوں والا اختر۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو عجیب سی ناگواری کا احساس ہوا۔ اس پر طیبہ کی موت کا کوئی اثر نہ تھا، البتہ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ یہ مکان فوری طور پر خالی کر دیا جائے، اب یہ اس کی ملکیت ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ امی بھی حیران تھی۔ تب ابو نے بتایا کہ مکان طیبہ کا تھا، ان کی ماں اپنے جہیز میں لائی تھی، اس میں کسی کا حصہ نہ تھا، اس وجہ سے اب اختر ہی اس کا حقدار ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ مجھے رہ رہ کر طیبہ کے ساتھ اپنے برتاؤ پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ طیبہ، آپ کتنے عظیم تھے، یہ مکان آپ کا اور صرف آپ کا تھا، پھر بھی آپ کے منہ سے کچھ نہیں کہا، کچھ ظاہر نہ کیا، چپ چاپ کمرہ خالی کر کے اس تاریک کوٹری میں جا پڑے اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اختر دھمکی دے کر جلد ہی واپس چلا گیا۔ ابو بہت پریشان تھے، ہم سب بھی پریشان تھے۔ ابو کی تنخواہ بہت کم تھی، اس مہنگائی میں کوئی مکان کرائے پر لینا آسان نہ تھا۔ آخر بڑی مشکل سے ابو نے ایک مکان ڈھونڈا، چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کا تنگ و تاریک مکان۔ اف، ہم 8 لوگ اور اتنا چھوٹا مکان، کس طرح گزارا ہوگا اس گھر میں؟ مگر مجبوری تھی، رہ رہ کر یہ گھر اس کا آرام دل میں کھٹک پیدا کر رہا تھا۔ امی نے روتی آنکھوں سے اسباب باندھنا شروع کیا۔ طیبہ کی کوٹری اسی طرح بند پڑی تھی۔ سامان اٹھانے کا وقت آیا تو ابو نے ان کا سامان بھی نکالا، خیال تھا کہ کسی غریب آدمی کو دے دیں گے۔ تبھی اچانک مجھے اس سیاہ ڈبے کا خیال آ گیا۔ ڈبہ جوں کا توں موجود تھا، مگر چابی کہیں کھو گئی تھی۔ ابو سے پوچھ کر میں نے اس کا تالا توڑ ڈالا۔ ڈبے میں آب زمزم کی شیشی کے علاوہ مکان کے کاغذات تھے اور ساتھ ہی وصیت نامہ بھی، جس میں کچھ اور باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا: اختر کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے میں اسے اپنی جائیداد سے محروم کرتا ہوں اور اپنا یہ مکان جاوید کے نام لکھ رہا ہوں۔ طیبہ، آپ عظمت کا مینار تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور چھلکتی آنکھوں کے ساتھ ہم اپنا سامان دوبارہ کھولنے لگے۔